سورہ زخرف پہلی رکوع 15 آیتوں کا درس ہو چکا ہے۔ آج کے درس میں مشرکین مکہ وغیرہ کا رد، اللہ تعالیٰ کی صمدیت اور لم یلد ولم یولد کا اس بات کہ وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، اور ان کی شرکیات کا رد۔ یہاں فرمایا ام اتخذ مما یخلق بنات، کیا اللہ نے اپنے لیے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں بنا لی؟ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ خاص کیا۔ مشرکین عرب لڑکیوں کو بہت برا کہتے تھے، اس لیے انہیں زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اس کے باوجود رب کے لیے بیٹیاں مانتے تھے کہ اللہ کی پناہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ آپ دیکھیں، رب بھی مانتے ہیں، خالق بھی مانتے ہیں، مالک بھی مانتے ہیں، پھر بھی اس قسم کا انداز کہ اپنے لیے تو بیٹوں کا انتخاب ہوا۔ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں کا انتخاب کیا، تمہیں جو ہے نا بیٹوں سے تمہیں جو ہے نا خاص کیا، تمہیں بیٹوں کے ساتھ شرف دیا۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ تو پتہ چلا کہ اللہ کے ماننے والے نہ تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اور ان کی حالت یہ ہے کہ جب انہیں بشارت دی جاتی کسی ایک کو، کس پر؟ اس چیز کی جس کا وصف رحمان کے لیے بتاتے ہیں، جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اگر ان کی طرف بیٹی کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، تو پورا دن اس کا چہرہ کالا سیاہ اور منہ کالا ہو جاتا ہے، اور غم پورے دن غم کھا رکھا ہے کہ کہاں چھپ کے پروں لوگ دیکھے بولے بیٹی ہو گئی، پھر ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ لڑکیوں کی پیدائش سے گھبرانا یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ ان کا وتیرہ ہے۔ ہاں، دینی خدمت کے لیے بیٹے کی دعا کرنا سنت انبیاء ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام نے بیٹوں کی دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے بیٹے مانگے۔ اور ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ کر کہتے تھے اسمع یا ایل، اسمع یا ایل، ایل کہتے ہیں اللہ کو، جیسے جبرائیل، اسرائیل، میکائیل، اسرائیل، تو ایل اللہ، اور پہلے جو وہ ہیں اس کا معنی ہے عبد، اللہ کے بندے۔ جو بیٹا ہوا تو اپنے فرزند کا نام رکھا اسماعیل، اسی مناسبت سے۔ اَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، یہ ان کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں جو زیورات میں پلتی ہیں، اور وہ بحث مباحثہ میں لڑنے میں صاف بات نہیں کرتی، اپنے موقف کو ثابت نہیں کرتی۔ عورت قدرتی طور پر کمزور ہے، لڑنے میں، جھگڑنے میں، بحث مباحثہ میں، الا ماشاء اللہ، سینکڑوں میں ایک عورت ہوگی جو بولنے میں نہیں گھبرائے گی، باقی اکثریت چونکہ گھر میں بڑی ہو چکی ہے، پردے میں بڑی ہو چکی ہے، اس کی فطرت میں نزاکت ہے، حیا ہے، تو وہ اسی لیے
ان کے اندر کمزوری ہے۔ مرد جو ہے بہادر ہوتا ہے، شجاع ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، وہ اس ماحول سے وابستہ ہوتا ہے، تو اس کو بولنے کا زیادہ، چونکہ وہ خطبے دیتا ہے، وہ تقریریں کرتا ہے، وہ تبلیغ کرتا ہے، اور عورت پہ صرف گھر میں رہ کر اللہ کی بندگی اور اپنے بچوں کی تربیت کرنی تھی، اس پر اتنی ذمہ داریاں نہیں ہیں، لہٰذا ان کے اندر یہ جو ہے ڈیٹا کم ہے جو مرد میں ہے۔ عورت بمقابلے مرد کمزور اللہ نے پیدا کی، جس پر جتنی ذمہ داری ہوتی ہے، دیکھیں دنیا والے بھی جس قدر ذمہ داری ڈالتے ہیں جس چیز پر، اس میں اتنا جو ہے اس کے مواد، اس کا ڈیٹا بھی بنا دیتے ہیں۔ ٹرک پہ زیادہ وزن لوڈ کرتے ہیں تو اس میں انجن بھی بڑا، اس کی باڈی بھی بڑی، اس سے پھر زیادہ ریل گاڑی، تو گدا گاڑی میں چھوٹے سے لکڑیاں بدو، کیونکہ اس میں تھوڑا وزن۔ موٹر سائیکل پہ 2 افراد بیٹھتے ہیں تو چھوٹا انجن، تھوڑے سے کمزور، تو وہ تو خالق اور مالک ہے، تو عورت پر ذمہ داریاں نہیں ہیں، اس کو تھوڑا کمزور پیدا کیا۔ مرد پر ذمہ داری ہے تو انہیں طاقتور پیدا کیا۔ تو وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور ان ظالموں نے، ان جہنمیوں نے، ان مشرکوں نے اللہ کے، ان فرشتوں کے جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، ان کو اللہ کی بیٹیاں ٹھہرایا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو یہ معصوم مخلوق، وہ ان کو اللہ کی بیٹیاں کہنا۔ رب فرماتا ہے اشہدوا خلقہم، کیا یہ فرشتوں کے تخلیق، ان کے خلقت، ان کے پیدائش کے وقت یہ موجود تھے، یہ حاضر تھے؟ ستکتب شہادتہم وہم ویسألون، تو لکھ لی جائے گی ان کی گواہی، اور ان سے جواب طلب کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کہا، اللہ کے بارے میں کس انداز سے تم نے کفریات، یہ کہاں سے تم نے سنا، اللہ کے لیے اس قسم کی باتیں کیوں؟ اللہ کے لیے تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ اللہ کی شان ہے، اور یہ اس قسم کے خرافات بکتے ہیں، اللہ کے لیے اس قسم کی باتیں یہ ان طرف منسوب کرتے ہیں۔ وتعالی اللہ عما یشرکون، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، اب ان کو دیکھیں پھر کیا کہتے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے۔ بھائی تو مجبور ہے، محض تھوڑی ہے۔ کہتے اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت الگ ہے، ارادہ الگ ہے، لیکن رضا الگ ہے، حکم الگ ہے۔ اور یہ بہانے کرتے تھے کہ نہیں، یہ اللہ نہ چاہتا تو ہم ایسے نہ کرتے۔ تو کفار ارادہ الہی اور رضا الہی میں فرق نہ کرتے تھے۔ ارادہ، حکم، رضا
ان سب میں فرق ہے۔ رب نے ذبح اسماعیل کا حکم تو دیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے، مگر وہاں رضا نہ تھی، نہ ارادہ۔ کفار کہتے ہیں کہ چونکہ ہم رب کے ارادے سے کفر کر رہے ہیں لہذا رب ہمارے کفر سے راضی ہے، اگر راضی نہ ہوتا تو ارادہ نہ کرتا، تو انہیں اس میں فرق نہیں ہے۔ بعض مسلمانوں کے فرقوں میں بہت سارے گمراہ ہو گئے اور وہ کہتے ہیں نہیں سب کچھ اللہ کے حکم پہ ہوتا ہے۔ انا للہ، بھئی اللہ تعالیٰ تو فرماتے قتل نہ کرو، بدکاری نہ کرو، ڈاکے نہ کرو، اور تو پھر کہتے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اب ان غریبوں کو حکم اور مشیت، ارادہ، اذن میں فرق ہی نہیں معلوم۔ وہ پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں نا، یا ہاروت و ماروت کے واقعے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو کہتے دیکھیں اللہ کے حکم سے، تو بھائی یہاں اذن ہے، اذن جو ہے نا مشیت کے اور اس کے بعد ارادے میں، اس کے اذن جو ہے نا حکم کے معنی میں تھوڑی کہ اللہ حکم دیتا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہ کرو، تو اس سے وہ بھٹک جاتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ سیکھنا پڑتا کہ جو اچھے کام ہیں ان کا اللہ نے حکم دیا، اس میں اللہ کی رضا ہے، مشیت ہے، ارادہ ہے، علم ہے، قدرت ہے۔ برے کاموں میں اللہ کی مشیت تو ہوتی ہے، اللہ کے دائرے قدرت سے باہر تھوڑی ہوتا ہے، ارادہ تو ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ اللہ کی رضا اور حکم اور اللہ کی محبت نہیں ہوتی کہ اس سے اللہ راضی ہوگا۔ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، یہ نادان، یہ جہالت کے اندھیروں میں انہیں اس پر کوئی علم نہیں ہے کہ ہم کیا بک رہے ہیں۔ کسی نے نماز نہیں پڑھی، کسی نے بولا کیوں نہیں پڑھی، بولا اللہ کی مرضی، ہاں اب اللہ کا ارادہ نہیں تھا میں نہیں پڑھی۔ کسی نے چوری کی، بولا کیوں، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ایسے کم بخت بھی دنیا میں بہت سارے۔ ارے بھائی جب غلط کام کرو تو بولا یہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ مجھے معاف کر دے، توبہ کرو، اور وہی سورہ آل عمران کے آیت نمبر 135 یاد کرو۔ اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں، رب ان کی تعریف کرتا ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ وہ تو اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اس پر اڑے نہیں رہتے کہ نہیں یہ تو اللہ نے چاہا ہم نہیں کہا۔ اللہ نہیں چاہتا گناہ، اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا۔ انہم الا یخرصون، تو انہیں کچھ معلوم نہیں، یوں ہی اٹکل دوڑاتے رہتے، بس اپنے اٹکل پر چل رہے ہیں، حالانکہ عقائد میں اٹکل اور تخمینے جو ہے نا وہ نہیں چلتے، اس میں دلائل درکار ہوتے ہیں۔ ہم آتیناہم کتابا من قبلہ، یا اس سے قبل ہم نے انہیں کتاب دی عرب والوں کو، فہم بھی مستمسکون، تو جسے یہ تھامے ہوئے اس پر یہ چل رہے ہیں، ایسی کتاب ہم نے نہیں دی۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور اس کو بولا تھامے رکھو۔ تو عرب کے سرزمین پہ دوسری کتاب نہیں آئی، قرآن پاک پہلی کتاب ہے۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا، اور یہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، علی امت، اس طریقے، امت بمعنی طریقہ، ہاں اس طریقے پر، اس دین پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم انہی کی لکیر، انہی کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کے مقابلے میں جاہل باپ دادوں کی رسم و رواج کی پابندی نہ ہوگی، اور اس کی پابندی کرنا بدترین جرم ہے۔ جیسے آج بعض جاہل مسلمان شادی بیاہ کے حرام رسومات صرف اپنے پرانے جاہل باپ دادوں کے پیروی میں مضبوط پکڑے ہوئے ہیں، اور یہ محرم میں کیا نہیں، ہمارے نانی تھی وہ کہتے محرم میں شادی کرو گے تو تیری بیوی مر جائے گی۔ جاہل کہیں کے وہ نہیں ہم جو ہے نا سفر میں بلائیں اترتی اسی لیے ہم منگنی شادی وغیرہ نہیں کرتے۔ یہ مشرکانہ اور شرکی عقیدہ پتہ نہیں کہاں سے لائے۔ پریکٹیکل، میں شہر کراچی میں
جوانی کے علامہ بڑھاپا آ گیا، لیکن میں نے ان مہینوں میں خاص کر محرم ہے تو یوں لگ رہا ہے آج سوگ ہوئے، اہل بیت شہید ہوئے اور یہ سوگ منا رہے ہیں۔ کوئی جھاڑو نہیں لگا رہا تو کوئی کپڑے نہیں پہن رہا پرانے کپڑوں میں، تو کسی نے جو ہے نا وہ امام حسین کے فقیر بنے، کیا خرافات، جہنم کے لے جانے کے کتنے طریقے جو ہے نا بنائے ہوئے۔ یہ عقیدہ ہے، اہل بیت ہارے نہیں تھے، وہ جیتے تھے۔ ہاں یہ جو ہے نا سوگ منا رہے ہیں۔ ہم شادی، کیا شادی میں خرافات ہوتے ہیں کیا؟ شادی میرے نبی کی سنت ہے، نکاح، لیکن چونکہ یہ جو نہیں کرتے نا ان کے اندر خرافات ہندوؤں کے طریقے ہیں، تو یہ تو نکاح کو نہیں سمجھتے، نکاح کیا ہے، شادی کیا ہے، لہٰذا یہ خرافاتی والے، یہ گرے ہوئے لوگ، ان کے اندر جو خباثت بھری ہوئی نا، اس لیے ان کا ظاہر بھی ایسے ہے، ان کے کردار بھی ایسے ہیں۔ بدبخت ہے، نہیں ہے احترام یہی ہے کہ نبی کی سنت کو زندہ کرو، احترام تھوڑی ہے۔ ہاں احترام تو یہی ہے نا کہ رسول اللہ کی سنت زندہ کرو، احترام یہ تھوڑی ہے میں داڑھی مونڈ لوں، میں نبی کے احترام کرتا ہوں، میں نے داڑھی مونڈ لی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہیں، احترام کیا ہے؟ میں اب کہہ رہا ہوں نا اللہ کا، میں اللہ کی بندگی یہ ہے کہ نہیں میں تو بھائی اپنے رب کا بڑا وہ ہوں، میں لہذا نماز نہیں پڑھتا، انا للہ، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہاں میں ابو کا بڑا احترام کرتا ہوں، میں اس کی کسی بات کو نہیں مانتا، یہ کون سا منطق تم نے شروع کیا؟ یہ احترام ہے، میں رسول اللہ کی سنت کو ترک کر رہا ہوں، نکاح رسول اللہ کی سنت ہے، تو یہ کون سا احترام ہے کہ میں، کون سا احترام ہے بھائی؟ مجھے تو احترام یہ ہے نا رسول اللہ کا کہ وہ بدعات نہ کرو، خرافات نہ کرو، یہ فحاشی عریانی نہ کرو، ڈرامے فلمیں نہ، وہاں تو احترام نہیں ہے، یہ احترام ہے، رسول اللہ کی سنت چھوڑ دو۔ بے نمازی تو ہے، 10 محرم تک نماز تو نہیں پڑھتا، وہاں احترام نہیں ہے، قرآن پڑھنا نہیں ہے، والدین کی خدمت نہیں ہے، اور خرافات میں لگ جائیں، رات دن جو ہے نا وہ مرثیے سنتے رہے، ادھر ادھر جو ہے نا شور مچاتے رہے، اور یہ احترام ہے؟ انا للہ، کوئی ہندوؤں کا کوئی غیر کا دین، ہمارا دین نہیں ہے یہ۔ ہاں پتہ نہیں سنی بھی جو ہے نا اکثر جو ہے نا جعلی لوگوں مولویوں کے ہاتھوں چڑھ کے پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں۔ ہاں عوام کو گمراہ کیا نا انہوں نے، اب ادھر سے وہ لوگ ادھر سے ادھر جو ہے نا مسجد میں اکثر جاہل بیٹھے ہوئے، تو ان کو پتہ نہیں کہ کس طرح جو ہے نا محرم کو گزارنا ہے، نہیں تمام زندگی محرم، بلکہ یہ 4 حرمت کے مہینے، اگر پھر محرم یکم مہینے میں اگر یہ نہیں ہے تو پھر بھائی 11ویں 12واں بھی تو محرم کے وہ حرمت کے مہینے، پھر 7واں بھی رجب بھی تو حرمت کا مہینے، وہ رجب میں تو کرتے ہیں، ہاں اور ذیقعد میں کرتے ہیں، ذی الحج میں کرتے ہیں، محرم میں نہیں، کون سا وہ دین ہے بھائی؟ میں نے کہا نا ایسے باپ دادوں کے نقش قدم پہ چلنا جہالت ہے۔ جو شریعت، ہاں کوئی مولوی بول دے کہ بھائی اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا کوئی مستند فتوے کا حوالہ دے دے، چلو قرآن و حدیث تو چھوڑو، یہ ان کتابوں کا جو واقع کربلا کے بعد لاکھوں کی تعداد سے کتاب کا حوالہ دے دے، اہل سنت و جماعت کا، بدعتیوں کا نہیں، خرافات بکنے والوں کا نہیں، ہم بھی مانیں گے۔ لوگوں کو گمراہ کر رکھا، اور عورتوں کو تو وہ کہتے نہیں، اور پھر واقعات دیکھو، اور اندور نے سن میں ایسے ہوا، اور ایک نے سن میں وہ جو ہے نا شادی کر لی تھی تو اس کی دلہن جو ہے نا وہ مر گئی، اور پھر وہ یوں گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا مہینے کو خدا بنا رکھا کہ اس نے مہینے نے بولا اگر میرے اندر یہ کرو گے تو میں مار دوں گا؟ انا للہ، یہ عقیدہ ہے، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ یہ اللہ کو ماننے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا مارے، اور جب وہ جو ہے نا وہ اولاد، اس سے ہم نے سورہ شورا میں کیا پڑھا؟ اللہ اولاد بھی اللہ دیتے، بیٹے بھی اللہ دیتے، بیٹی بھی اللہ دیتے، بولا اسباب کوئی بھی ہو، وسیلے کوئی بھی ہو، دینے والا اللہ ہے بس۔ اور آپ کہتے ہیں نہیں ان کے تو بچے نہیں ہوں گے، کہتے محرم نے روک لی، کہ بھائی محرم کیا ہے، کیا خرافات ہے؟ اللہ کے دن ہے، اللہ جو 12 مہینے اس میں اللہ کی بندگی، رسول اللہ کے محبت میں، ان کے سنت، ان کی شریعت کے مطابق، کذالک ما ارسلنا من قبلک، تو یہ گمراہی پر ہے جو کہتے ہیں باپ دادا نے ایسے کیا، دلیل چاہیے، باپ دادا کی بات نہیں چلے گی۔ ہم اگر امام ابو حنیفہ کو مانتے، امام شافعی، مجتہدین کرام، اللہ والوں کو مانتے، تو وہ علماء تھے، ہاں ان کے پاس دلائل تھے، ان کے پاس علم تھا، ہم جاہلوں کے پیچھے تھوڑی جاتے ہیں، جس کو پتہ ہی نہ ہو، نماز کا پتہ ہی نہ ہو۔
اور اسی طرح ہم نے جتنے بھی آپ سے پہلے کسی بستی میں ڈرانے والے کو بھیجا تو قال مترفوہا، ان کے اسود حال لوگوں نے، ان کے وڈیروں نے، ان کے دولت مندوں نے کیا کہا؟ کسی بستی میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے اگر کسی نبی کو بھیجا تو دولت کتنی بری چیز ہے، اللہ بری دولت سے بچائے، دولت ہے تو وہ والی ہاں جس میں اللہ کی رضا اور رسول اللہ کی محبت، مساجد اور اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا ہو، شرابی کبابی نہ بنائے۔ انا وجدنا، ان وڈیروں نے یہی کہا، اسودحال لوگوں نے یہی کہا، کیا کہا؟ انا وجدنا آباءنا علی امتن، ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسے کرتا ہوا پایا، اسی دین پر، اسی غلط راستے پر پایا۔ بولے یہی کرتے تھے، کنجریاں نچاتے تھے، شراب پیتے تھے، خرافات کرتے تھے، کسی اللہ والوں کے پاس نہ جاتے تھے، اپنا وہ بنایا ہوا دین بنایا، فرعونیت، قارونیت، نمرودیت، جہنم کے راستے پہ چلنے والے راستے شیطان نے ان کے لگام ڈال کر انہیں غلط راستوں پر چلایا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم ان کے نقش قدم پر کیا ہے؟ ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کی اقتداء کرنے والے ہیں، انہی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تم منع کرو یا نہ کرو، ہم وہی کریں گے جو باپ دادا کرتے تھے۔ یہ کفر ہے، خرافات ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں درد سنیو، سنت کا درد رکھنے والے، تاکہ تمہارے گھروں میں بدعات نہ ہو، خرافات نہ ہو، نکاح ہو تو سنت کے مطابق ہو۔ میرے نبی کے پیارے صحابہ کے طریقے پر 12 مہینے گزرے، ہر مہینہ اپنا اپنا بنا رکھا ہے، قرآن پاک سے دور کر دیا، رسول اللہ کے شریعت سے دور کر دیا، پیارے نبی کے پیارے احادیثوں سے دور کر دیا۔ 12 مہینے کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے تاکہ قرآن پاک کے قریب، یہ سازشیں ہوتی ہیں۔ 12 مہینے درس قرآن کرو۔ الحمدللہ ہمارے اکثر مسجدوں میں سال کے 12 مہینے درس قرآن ہی چلتا ہے، جمعہ کے نمازوں میں بھی درس قرآن ہی چلتا ہے، تاکہ ادھر ادھر کے اس سے بچے۔ قال اولو جئتکم، اوپر بات گزری کہ ہم نے کوئی فی قریۃ من نذیر، ڈرانے والا، تو قال اس ڈرانے والے نے کہا اولو جئتکم بأحدی مما وجدتم علیہ آباءکم، کہ میں تمہارے پاس وہ لایا ہوں، وہ دین لایا ہوں، وہ طریقے لایا جو سیدھے راہ، جو تمہیں سیدھے راستے پر چلا، بأحدی، زیادہ سیدھا راستہ، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سب سے سیدھا راستہ قرآن، تم غلط راستے پر ہو، مما وجدتم علیہ آباءکم، تم نے جس پر باپ دادا کو پایا یہ غلط راستہ، اس سے سیدھا راستہ میں بتاتا ہوں۔ یہاں اس میں تفضیل مراد نہیں ہے کہ یہ بھی صحیح ہے لیکن وہ اس سے زیادہ صحیح ہے، یہ مراد نہیں ہے، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں، کیونکہ اس میں تفضیل جو ہے دوسرے کے مقابلے میں آتا ہے نا، کہ زید نے عمر سے زیادہ یہ کیا، تو پھر یہ وہ کہیں کہ ہاں پھر تو یہ پتہ چلا وہ بھی سیدھے تھے لیکن یہ زیادہ سیدھا ہے، وہ تھوڑا سیدھا نہیں، وہ بالکل جہنم کا راستہ ہے اور یہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ اس پر چلو، اس راستے پر چلو۔ قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون، کہنے لگے کہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو، تمہیں جس چیز کے ذریعے کہ یہ لے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قانون لے کر آئے، جو کتابیں لے کر آئے، ہم ان کا انکار کرنے والے ہیں، ہم ان کا انکار کرنے والے ہیں۔ رب فرماتا ہے فانتقمنا منہم، تو پھر آخر کا ہم نے ان سے انتقام لے لیا۔ اللہ تعالیٰ ایک اسماء الحسنہ میں
ذو انتقام بھی ہے۔ اللہ فرماتا پھر میں انتقام بھی لیتا جو میرے بندوں کو پھر چھیڑتے، ایک تو میری بندگی نہ کرے اور دوسری طرف میرے بندے سیدھا راستہ دکھائے، ان سے پھر کینہ بغض رکھ ان کے خلاف سازش بھی کرے، پھر میں انتقام لیتا ہوں۔ من عادی لی ولیا فقد آذنت بالحرب، دو جگہ اعلان جنگ اللہ نے کیا، ایک اللہ کے بندوں سے کوئی لڑائی کرے کینہ بغض رکھے، اور ایک سود خور سے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ فانظر تو دیکھیے کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ کیسے تھا جھٹلانے والوں کا انجام کیسے ہوا۔ سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ بغیر انکار نبی عذاب نہیں آتا، بغیر، اب جب اللہ کا پیغام آتا ہے ان کے خلاف حجت پوری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ اسکول میں پڑھتا ہی نہیں تو فیل ہوگا کہ آج میں فیل ہو گیا، تو اللہ ایسے فیل نہیں کرتا، پہلے امتحان لیتا ہے، اس کو موقع دیتے ہے کہ پڑھ، تمہیں پڑھانے کے لیے آئے۔ اس دن آیا تھا نا کہ علماء سیدھا راستہ دکھاتے، سیدھا راستہ دکھانے والے آئے، تمہیں سیدھا راستہ دکھایا، غلط راستہ دکھایا، اب تو غلط راستے پہ چلے گا تو تیرے انجام خراب ہے۔ یہ کافر بڑے بڑے گناہ میں تھے، لیکن اللہ نے فرعون 450 سال تک 400 سال تک سر میں درد نہیں آیا تھا، جب اللہ کے نبی آئے تو پھر اس کا انکار کیا تو انجام یہ ہوا۔ تو پھر انجام کیا ہوا جھٹلانے والوں کا؟ اس میں کفار سے خطاب ہے جو اپنے سفروں میں ان قوموں کی اجڑی بستیاں دیکھتے تھے۔ معلومہ مسلمانوں کے لیے بھی اس میں عبرت ہے، معلومہ کہ عبرت کے لیے عذاب والی قوموں کی بستیاں دیکھنی چاہیے، لہذا رب کی رحمت دیکھنے کے لیے ان کے محبوبوں کے رونق والے شہر دیکھنے چاہیے۔ جا کے مدینے میں دیکھیں کیا رونقیں ہیں، کہ دل خوش ہوتا ہے۔ جہاں اللہ والے رہتے تا قیامت، جہاں اللہ والے بیٹھتے ہیں اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اس جگہ پر تا قیامت اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ کریم اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات، ان کی جو وضاحت احادیث مبارکہ ہے، حدیثوں کا ذکر بھی ضرور ہے تاکہ رد اہل قرآن ہو، جو کہتے ہیں اہل قرآن، اچھا نام ہے اہل قرآن، لیکن وہ اس کا غلط معنی لیتے ہیں۔ جو کہتے ہیں نا میں اہل قرآن ہوں تو سمجھ جاؤ کہ ہے کوئی مکار، ورنہ ہم تو سب قرآن والے ہیں نا، ہاں ہم سب اہل حدیث ہیں، لیکن جو کہتے ہیں نا اہل حدیث تو سمجھو کہ فقہ کا دشمن ہے، یہ ہے کچھ بکا ہوا، ورنہ قرآن پاک سب سے بڑی کتاب، اس کے بعد حدیث مبارکہ ہے، فقہ ہے، تینوں میں سے ایک کا بھی انکار کیا سمجھو دین کا دشمن ہے، مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کریم اللہ سے دعا ہے شرپسند جس لباس میں بھی ہو، مولویوں کے لباس میں، عوام میں، مسلمانوں میں فتنہ برپا کرے کہ تمہارا دادا باپ پردادا غلط، یہ آیتیں ہم نے بھی پڑھی نا، وہ ان آیتوں کو کیا اللہ والے اہل سنت و جماعت پر سٹ کرتے ہیں، بدعتی جو آئے جو اب فقہ نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ دیکھو یہ تو کافروں نے کہا، ارے یہاں تو کہا کافر تو کچھ بھی نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے، رب فرماتے کچھ بھی نہیں جانتے۔ اور ہم جنہوں نے ہمارے دین کی وضاحت کی فقہ کی صورت میں، بڑے بڑے فتاوی جات ہیں، فتاوی شامی ہیں، فتاوی علمگیری وغیرہ وغیرہ، ہزارہ فتوے موجود ہیں، شروحات موجود ہیں قرآن و حدیث کی، ہمارے لیے بڑا آسانیاں پیدا کی تاکہ آنے والے قادیانی کی صورتوں میں، بد مذہبوں کی صورت میں آئے اور قرآن پاک اور حدیث کی غلط تشریح کرے، تاکہ وہ کہے نہیں ہمارے اسلاف نے جو تشریحات کی ہیں وہ صحیح ہیں۔ کریم اللہ اسی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریم اللہ فتنہ پروروں کے فتنے سے بچا، یا اللہ دنیا کے فتنوں سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، ناگہانی آفات سے، روحانی جسمانی امراض سے شفا یا فرما، ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے سے پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔